پیارے ناظرین، ایک دن کا واقعہ ہے۔ امام علی علیہ السلام مسجد میں خطبہ دے رہے تھے۔ لوگ پوری توجہ سے خاموشی سے سن رہے تھے اور اچانک کچھ لوگ گھبرائے ہوئے دوڑتے ہوئے اندر آئے۔ امام علی علیہ السلام نے ان سے وجہ پوچھی اور انہوں نے کہا، مولا، ایک شیر اس طرف آ رہا ہے اور بہت بڑا ہے اور ہمیں ڈر لگ رہا ہے۔ اور امام علی علیہ السلام نے فرمایا، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ کسی کو بھی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اتنے میں ایک بڑا شیر سب کے سامنے آ گیا۔ اگر وہ کسی پر حملہ نہیں کرتا بلکہ سیدھا امام علی علیہ السلام کے پاس آتا ہے اور ان کے قدموں میں سر رکھ دیتا ہے، اور اس شیر کے پیچھے پیچھے ایک ننھا سا شیر کا بچہ بھی آتا ہے، شیر جو اصل میں ایک شیرنی تھی، امام علی علیہ السلام سے کہتی ہے کہ مولا، یہ میرا بچہ ہے اور اس کا باپ اب اس دنیا میں نہیں رہا، اور میں چاہتی ہوں کہ یہ محفوظ رہے اور پل بڑھ جائے، میں اسے آپ کے حوالے کرنے آئی ہوں۔ تو امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ جاؤ اور اب اس کی فکر مت کرو، میں وعدہ کرتا ہوں کہ یہ بچہ کبھی بھی یتیمی محسوس نہیں کرے گا۔ شیرنی نے پوچھا کہ مولا، اسے کون سنبھالے گا؟ مولا علی نے جواب دیا کہ میرا بیٹا حسین، امام حسین علیہ السلام کی دیکھ بھال اس سے بہتر کوئی نہیں کر سکتا۔ امام حسین علیہ السلام کو بلایا گیا اور امام حسین علیہ السلام آگے آئے اور بچے کو اپنی گود میں لیا اور سر پر پیار کیا اور فرمایا کہ آج سے اس کا نام ابو الحارث ہے، یہ بچہ اب میرے ساتھ رہے گا۔ اور شیرنی اطمینان سے واپس چلی گئی۔ وہ بچہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ پلنے بڑھنے لگا، سے اسے اپنا گھر مل گیا ہو۔ وقت گزرتا گیا، وہ شیر کا بچہ جسے حضرت امام علیہ السلام اپنی گود میں اٹھایا تھا جوان ہو چکا تھا۔ جہاں امام حسین علیہ السلام جاتے وہ شیر ان کے ساتھ ہوتا۔ اب وہ صرف ایک جانور نہیں رہا، امام کا ساتھی، دوست، وفادار بن چکا تھا۔ لوگ اسے ابو الحارث کے نام سے جاننے لگے۔ وہ جنگل سے آیا تھا لیکن اس کا دل انسانوں سے بھی زیادہ نرم تھا، سمجھدار تھا۔ اسے امام حسین علیہ السلام سے زیادہ محبت تھی۔ ہو یا رات، سفر ہو یا آرام، ابو الحارث حسین علیہ السلام کے قدموں سے جڑا رہتا تھا۔ پھر وقت کی طبیعت بدلتی ہے اور ابو الحارث جوان ہو چکا تھا۔ اس کا جسم طاقتور اور آواز گونجدار، چال میں رعب دبا آ چکا تھا۔ وہ کسی گلی سے گزرتا تو لوگ اس سے ڈر جاتے۔ لوگوں کے دلوں میں عجیب سا ڈر بیٹھنے لگا تھا۔ دن کچھ لوگ امام علی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ عرض کیا، یا علی علیہ السلام، جو حسین علیہ السلام کے ساتھ رہتا ہے وہ اور خطرناک ہو گیا ہے، ہمیں ڈر ہے کہ کہیں کسی کو نقصان نہ پہنچا دے۔ سن کر امام علی علیہ السلام خاموش ہو گئے اور ان کے دل میں ابو الحارث کی یادیں تھیں۔ وہ انسانوں کی فطرت اور ان کے ڈر کو بھی سمجھتے تھے، اور وہ گھر تشریف لائے اور امام حسین علیہ السلام ایک کونے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ علی ان کے قریب آئے، نرمی سے کہا کہ بیٹا، کچھ نہیں کہہ رہا اور یہ عرب کے لوگ کہہ رہے ہیں ابو الحارث اب بڑا ہو گیا ہے، اس سے گھبرا رہے ہیں، بیٹا میرا مشورہ ہے کہ آزاد کر دو۔ اور یہ سن کر حسین علیہ السلام نے سر جھکا لیا، ان کی آنکھوں میں نمی آ گئی اور تھوڑی دیر تک وہ خاموش رہے۔ علی علیہ السلام کی طرف دیکھا اور ہلکی سی مسکان دی اور نرم لہجے میں کہا کہ بابا جان، جیسا آپ کا حکم ہو، بس بابا جان آج کا دن نکل جانے دیجئے، یہ آپ کو نظر نہیں آئے گا؟ امام علی علیہ السلام نے پوچھا کہ بیٹا آج کے دن ایسا کیا خاص ہے؟ حسین علیہ السلام نے جواب دیا کہ بابا جان، شام ہو گئی ہے، یہ وقت کسی کو گھر سے نکالنے کا نہیں ہوتا، وقت تو چھاؤں سے بچانے کا ہوتا ہے۔ امام علی علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو سینے سے لگا لیا اور کوئی جواب نہیں دیا، خاموش رہے، اور وہ خاموشی تھی جو لفظوں سے آگے ہوتی ہے۔ رات بیت گئی اور جب سحر کا وقت ہوا تو امام حسین علیہ السلام اور تہجد کی نماز ادا کی طرح الحارث کے لیے روزانہ کی طرح کھانا لینے آ گئے۔ ابو الحارث نے حیرت سے دیکھا اور پوچھا، لا آج اتنی صبح؟ حسین علیہ السلام خاموش رہے اور کچھ دیر بعد بولے اور ساری بات ابو الحارث کو بتا دی، اور یہ سن کر ابو الحارث بھی خاموش ہو گیا۔ الحارث میں بھی وہ خاموشی آ گئی جو سیدھے دل پر اثر کرتی ہے۔ کچھ لمحے گزر جانے کے بعد اس نے سر جھکا کر کہا، ٹھیک ہے مولا، میں چلا جاؤں گا لیکن ایک شرط ہے،
امام حسین علیہ السلام نے پوچھا، کیا شرط ہے ابو الحارث؟ اس نے سر اٹھایا اور بولا کہ مجھے بس آپ سے ایک بار ملنا ہے، یہ میں بس ایک بار اور۔ یہ سن کر امام حسین علیہ السلام کچھ دیر چپ رہے، فرمایا کہ یاد رکھنا ابو الحارث، نہ 10 محرم سن 61 ہجری ہوگی، کربلا ایک ٹیلے کے پاس آواز سنائی دے گی اور بس وہی وقت ہوگا یہ آخری ملاقات کا، اور اسی آواز پہ چلے آنا۔ اور ابو الحارث نے دھیرے سے سوال کیا کہ مولا، جب وہ دن آئے گا تو مجھے واپس کون بلائے گا؟ کیا آپ مجھے آواز دیں گے؟ حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں ابو الحارث، آپ کے بھائی عباس علیہ السلام بلائیں گے۔ حسین علیہ السلام کی آنکھیں نم ہو گئیں، ہرایا اور فرمایا کہ نہیں، اور ابو الحارث خاموش ہو گیا۔ اور تبھی امام حسین پڑے اور فرمانے لگے، میری اماں فضا تمہیں آواز دیں گی۔ روایت میں آتا ہے کہ آج بھی کربلا میں مقام موجود ہے جہاں بی بی فضا الحارث کو آواز دی تھی۔ امام حسین نے ابو الحارث رد کیا اور کہا، الحارث ملک عراق چلے جاؤ، وہاں نینوا کے قریب ایک جنگل ہے، جنگل کا شیر بادشاہ مر چکا ہے اور تم وہاں چلے جاؤ، جا کے بادشاہت کرو۔ ابو الحارث آیا اور مولا کے قدم چومے اور نینوا جانب روانہ ہو گیا۔ یہ عاشور کی شام تھی، میدان میں خاموشی کا عالم تھا۔ اس خاموشی کے پیچھے ایک طوفان چھپا تھا۔ جب امام حسین علیہ السلام شہید ہوئے، عمرے کے بعد عمر ابن سعد کا حکم تھا کہ امام حسین کی لاش پر دھورے دوڑائے جائیں اور ان کے جسم کو پامال کیا جائے۔ خبر جب خیمہ گاہ پہنچی، وہ قیامت کا سماں تھا۔ اسی وقت حضرت بی بی زینب، انہوں نے حضرت فضا زینب علیہ السلام سے کہا، میری پاک سیدہ، خدا کے ایک صحابی تھے اور سمندر میں تھے، ان کی کشتی ٹوٹ گئی اور وہ جزیرے میں پہنچے، وہاں ایک ملا اور صحابی نے کہا، تکلیف مت دینا، میں محمد کا صحابی ہوں۔ وہ شیر اسے نقصان دینے کے بجائے سیدھے راستے پر لے گیا۔ یہی بات یاد دلا کر بی بی فضا نے فرمایا، میری پاک سیدہ، اس علاقے میں ایک شیر رہتا ہے، الحارث، یہ وہی شیر ہے جسے مولا علیہ السلام نے بچپن میں پالا، محبت دی اور پرورش کی۔ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں جنگل کی طرف جا کر اسے بلا لے آؤں۔ وہ الحارث کو ان ظالموں کے ارادے سے آگاہ کرنا چاہتی ہوں۔ حضرت زینب علیہ السلام نے خاموشی سے سر ہلا دیا، اجازت دے دی۔ بی بی فضا سیدھا ہونے کے باوجود تیزی سے نکل پڑیں اور ان کی زبان پر بس ایک نام تھا، ابو الحارث۔ جنگل کی طرف منہ کر کے بلند آواز میں پکارا، اے ابو الحارث، تم سے تمہارے مولا نے وعدہ کیا تھا، آج وہ دن آ گیا ہے۔ بی بی کی آواز جنگلوں کے درختوں سے ٹکرائی۔ چند لمحوں بعد زمین کانپنے لگی اور جھاڑیوں میں حرکت ہوئی۔ پھر وہ شیر ابو الحارث دوڑتا ہوا آیا اور بی بی فضا کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اس نے بی بی فضا کو دیکھا۔ بی بی فضا نے کہا کہ اے ابو الحارث، کیا تجھے معلوم ہے کہ ان ظالموں کا کیا ارادہ ہے؟ چاہتے ہیں حضرت امام حسین علیہ السلام کے جسم کو پامال کیا جائے اور ان کے جسم پر گھوڑے دوڑائے جائیں اور ان کی لاش اتنی مسخ ہو جائے کہ پہچانی نہ جا سکے۔ یہ سننا تھا کہ ابو الحارث کی آنکھیں سرخ ہو گئیں اور اس کے قدم زمین پر زور سے لگے۔ اس نے آسمان کی طرف دھار ماری، اسی دھار جس نے لشکر یزید میں خوف طاری کر دیا۔ ابو الحارث صرف ایک شیر نہیں رہا تھا، وہ وفا کی غیرت۔ اور پھر ابو الحارث بی بی فضا کے ساتھ میدان کربلا میں جا پہنچا، وہاں جہاں پہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں تھے۔ آسمان خاموش، زمین ساکت اور فرشتے رہے تھے۔ ہیرے سے بڑا اور امام حسین علیہ السلام کی لاش مبارک کے پاس کھڑا ہو گیا اور زمین پر بیٹھ گیا اور اپنا سر جھکایا اور خلوص سے مولا کے خون میں اپنی پیشانی رنگ لی، اسے وفا کی مہر اپنے ماتھے پر لگا رہا ہو۔ روایت میں آتا ہے جب یزیدی فوج کے سپاہی پر سوار ہو کر لاش حسین کو پامال کرنے کے ارادے سے بڑھے، ان کی نظر ایک عجیب منظر پر پڑی۔ شیر تنہا لاش مبارک حسین کے پہلو میں بیٹھا ہوا تھا۔ گھوڑے وہ منظر دیکھ کر بدک گئے اور بے قابو ہو گئے، ادھر ادھر بھاگنے لگے اور سپاہی گھوڑوں سے گرنے لگے۔ واپس پلٹ گیا اور کوئی خوف سے لرز اٹھا
کسی میں ہمت نہ ہوئی کہ مولا حسین لاش کے قریب بھی جا سکے۔ یہ کوئی عام شیر نہیں تھا، یہ ابو الحارث تھا، یہ بچپن کا یتیم جسے امام حسین علیہ السلام نے پالا تھا، محبت دی اور اپنی آغوش میں رکھا، اور اب وہ وفا کا پہرے دار بن کر علیہ السلام کے دست خاکی کی حفاظت کر رہا تھا۔ جب یہ خبر عمر بن سعد تک پہنچی، اس کا چہرہ زرد ہو گیا، یہ خوف سے پھٹ گئی اور چلا کر بولا، اس واقعے کو کسی کے سامنے ظاہر مت کرنا، فتنہ ہے، اور اسے پتا تھا کہ اگر یہ راز پھیل گیا ان کا چہرہ ہمیشہ کے لیے بے نقاب ہو جائے گا۔ بی فضا خیام میں علم واپس آئیں اور حضرت بی بی زینب کو خبر دی، سیدہ حضرت مولا حسین سلام کی لاش محفوظ ہے، ابو الحارث وہاں موجود ہے، تک وہ موجود ہے کوئی بھی ظالم قریب نہیں آ سکتا۔ یوں جب تک ابو الحارث اس سرزمین پر رہا، کوئی سوار، کوئی خنجر یا کوئی گھوڑا حسین علیہ السلام کے جسد کو پامال نہیں کر سکا۔ میرے ناظرین، ابو الحارث کئی گھنٹے یا شاید کئی دن اسی جگہ بیٹھا رہا، اس کا مولا حسین علیہ السلام تھا۔ پھر ایک رات جب کربلا کی فضا خاموش تھی، قافلہ اسیری کے لیے تیار ہو رہا تھا، تو امام زین العابدین نے بی بی زینب علیہ السلام سے فرمایا، اماں ابو الحارث سے کہیے وہ لوٹ جائے، اس نے وفا کا حق ادا کر دیا۔